السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اردو زبان کی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج اردو زبان کی دوسری کتاب میں ہم لوگ سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کیا ہم لوگوں کو آج جاننے کو ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب میں آج ہم لوگ لیسن نمبر 10 سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں اور اس سبق میں ہم لوگ ایک ہاتھی اور گیدڑ کے بارے میں جانیں گے کہ گیدڑ اور ہاتھی کے درمیان کیا گفتگو ہوا اور ان دونوں کے درمیان آپس میں کس طرح کا کچھ مکالمہ ہوا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ جنگلی ہاتھی کو گیدڑوں نے تاکا۔ جنگلی ہاتھی کو گیدڑوں نے تاکا، آپس میں کہنے لگے جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو بفراغت 4 مہینے کی خوراک ہاتھ لگے۔ جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو بفراغت 4 مہینے کی خوراک ہاتھ لگے۔ ایک بوڑھے خراٹ گیدڑ نے وعدہ کیا۔ ایک بوڑھے خراٹ گیدڑ نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں کسی نہ کسی ہیلے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ میں کسی نہ کسی ہیلے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ایک روز مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا۔ ایک روز مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا اور بہت ادب سے سلام کر کے بولا، جناب عالی، آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ حضور میں ایک غریب گیدڑ ہوں۔ اس جنگل کے تمام جانوروں نے متفق ہو کر مجھ کو سفیر بنایا۔ اس جنگل کے تمام جانوروں نے متفق ہو کر مجھ کو سفیر بنایا
اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کروں تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کروں حضور یہ ایسا وسیع جنگل ہے جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو کوئی جانور امن و چین سے گزاران نہیں کر سکتا اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو کوئی امن و چین سے گزران نہیں کر سکتا ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں اگر آپ اس بڑے منصب کو قبول فرمائیں اگر آپ اس بڑے منصب کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا گیدڑ نے پھر کہا کہ حضور اس وقت سب قسم کے جانور اس صلاح میں شریک ہیں کسی کو کچھ عذر یا انکار نہیں ہے شاید دیر لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں پھوٹ پڑے بہتر یہ ہے کہ جلد تشریف لے چلیے اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجیے ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے ایسا لبھایا کہ فوراً گیدڑ کے ساتھ ہو لیا چلتے چلتے
एक तंग रास्ते से गुजरे। देखिए यहाँ पर रास्ते होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अलिफ गायब है, यानी प्रिंट के दौरान अलिफ छूट गया है। यहाँ पर होना चाहिए था रे अलिफ ज़बर रा सीन ते ये ज़िरते रास्ते। रास्ते होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रिंट के दौरान अलिफ छूट गया है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देकर पढ़िएगा। ये रास्ते हैं। चलते चलते एक तंग रास्ते से गुजरे जो एक गहरे गार के किनारे दूर तक चला गया था। देखिए यहाँ पर भी प्रिंट के दौरान रे छूट गया है, तो यहाँ पर रे का इजाफा आप लोग कर लीजिएगा खुद से। ये गार है, गैन अलीफ ज़बर गा रे गार, गैन अलीफ ज़बर गा रे गार। जो एक गहरे गार के किनारे दूर तक चला गया था। वहां पहुंचकर गीदड़ ने अपनी चाल तेज की। वहां पहुंचकर गीदड़ ने अपनी चाल तेज की। हाथी भी उसके पीछे लपका। हाथी भी उसके पीछे लपका। नगाह उसका पांव फिसल गया। नागाह उसका पांव फिसल गया और धम से गहरे गार के अंदर औंधे मुंह जा गिरा। और धम से गहरे गार के अंदर औंधे मुंह जा गिरा। जब ये मुसीबत पेश आई, जब ये मुसीबत पेश आई तो बेचारा हाथी चिंघाड़ा। तो बेचारा हाथी चिंघाड़ा और बहुत आजिजी से गीदड़ को पुकारा। और बहुत आजिजी से गीदड़ को पुकारा। ऐ प्यारे रफीक, ऐ प्यारे रफीक, कोई ऐसी तदबीर कर जो मेरी जान बचे। कोई ऐसी तदबीर कर जो मेरी जान बचे। अब मक्कार गीदड़ मुस्कुराता हुआ लौटा। अब मक्कार गीदड़ मुस्कुराता हुआ लौटा और जवाब दिया, खुदावंद, खुदावंद, लो मेरी दुम पकड़कर ऊपर चले आओ। लो मेरी दुम पकड़कर ऊपर चले आओ। उस वक्त हाथी को मालूम हुआ कि जो कोई लालच के मारे दगाबाजों की बात पर फरेफ्ता होता है। उस वक्त हाथी को मालूम हुआ कि जो कोई लालच के मारे दगाबाजों की बात पर फरेफ्ता होता है, उसका अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। उसका अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। आखिर हाथी गार के अंदर पड़ा मर गया। आखिर हाथी गार के अंदर पड़ा मर गया और गीदड़ों ने गोल ने उसको तक्का बूटी करके बाट
کھایا اور گیدڑوں کی غول نے اس کو تک کا بوٹی کر کے بانٹ کھایا۔ یہاں پر ایک نیچے پہ قطع دیا گیا یعنی 4 مصرے دیے گئے ہیں، ان کو قطع کرتے ہیں۔ ان قطع میں ہم لوگ جانیں گے کہ کہنے کا کیا اصل مقصد ہے۔ او بڑا ہی کمینہ پاجی ہے، او بڑا ہی کمینہ پاجی ہے، جو دغا سے نکالتا ہے کام، جو دغا سے نکالتا ہے کام۔ ہوشیار آدمی کو لازم ہے، ہوشیار آدمی کو لازم ہے، کام کا پہلے سوچ لے انجام، کام کا پہلے سوچ لے انجام۔ ان مصروں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دغاباز آدمی، کمینہ آدمی کو پاجی جو ہوتا ہے، جو اپنا کام نکالتا ہے، نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جانتا ہے کہ اس کام کو ہم کریں گے تو میرا کام پورا نہیں ہوگا، تو دغاباز آدمی، کمینہ آدمی کیا کرتا ہے، مطلب فروش آدمی اپنے کام کو نکالنے کے لیے کچھ تدبیریں اور بہانہ بناتا ہے، اور بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے جو کام نکالنا چاہتا ہے اس کام کو سامنے والے پر کو بتاتا ہے اور پھسلاتا ہے، اور ان کو بڑا ہی لالچ اور طرح طرح کے نصیحتیں فراہم کرتا ہے تاکہ وہ آدمی ان نصیحتوں اور میرے چالاکی اور لالچ میں پھنس جائے اور میرے کام کو پورا کر دے اور میرے بات کو مان لے۔ اسی طرح سے اس میں ہاتھی کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہاتھی کو گیدڑوں نے، جو ایک گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا تھا، اس کو بتایا کہ آئیے میرے ساتھ چلیے، جنگل کے پورے جانوروں مل کر ایک پلان بنایا۔ ان پلان میں آپ کو بادشاہی کا منتخب لقب دیا گیا ہے اور آپ کو حکومت کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ آپ اس جنگل کا بادشاہ بنیں گے۔ تو بادشاہی اور بادشاہ کے لالچ میں ہاتھی پڑ گیا تھا اور گیدڑ نے اپنی ہر طرح کی مکار میں کامیاب ہو گیا اور آخر کار ہاتھی کو ایک ایسے تنگ راستے سے لے کر گیا جہاں سے ہاتھی اگر گڈھے میں گر جائے تو وہاں سے ان کا نکلنا ناممکن ہوا تھا، اور یہی ہوا کہ ہاتھی کو اپنے منصوبے، اپنے پلان کے مطابق لے کر گیا اور ہاتھی گڈھے میں گرا اور نکلنے سے قاصر رہ گیا، اور آخر کار ہاتھی کو سارے گیدڑوں اور جانوروں نے مل کر بانٹ کر کھا لیا۔ یہی ان مصروں میں کہنے کا مطلب ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر آدمی پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اگر ان پر ذرہ برابر بھی شک ہو رہا ہے تو اس جو کہہ رہا ہے ان کو پہلے آپ جانچ لیں، تب ان کی بات کو یا ان کے کام کو آپ کریں۔ تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اللہ حافظ۔